سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیار سے بنایا ہے، وہ آپ کی کمزوری سے آگاہ ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ نے بار بار پھسلنا ہے۔ بہت سے پھسلتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو احساس ہو جاتا ہے، جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں، وہ بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار پلٹ کر قرآن کی محفل میں آتے ہیں۔ خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ خاموشی سب سے بلند عبادت ہے۔ ایک عارف بزرگ فرماتے ہیں، جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ کسی شخص کی برائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ یا اللہ بے چین دلوں کو سکون، روتی آنکھوں کو خوشی، خاموش درد والوں کو آسانی اور رات کو پکارنے والے کی دعائیں قبول فرما، ہماری وہ عادتیں بھی پوری فرما جو ہم کہہ نہیں سکتے۔ سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ مزاج موسموں کی طرح بدلتا رہتا ہے، اہم فیصلے مزاج نئے اصولوں کے مطابق کرنے چاہیے۔ مرنے کے بعد جنازوں میں دوڑ کر شامل ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ مشکل وقتوں میں زندہ لوگوں کا سہارا بنو۔ کوئی مومن مرد اپنے مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہ رکھے، اگر کوئی عادت ناپسند ہو تو دوسری عادت پسند ہوگی۔ تم ذکر اللہ اختیار کرو کہ بے شک اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے تذکروں سے بچو کہ یہ بیماری ہے۔ مسلمان کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کی عادت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو۔ لوگوں کے تمسخر کو برداشت کرنے والے نوح کو دیکھا، ایسا مرض جس کا علاج نہ ملتا ہو۔ یا ذوالجلال والاکرام 111 بار اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ یا پڑھا کر پانی پر دم کر کے مریض پیے، کیسی ہی بیماری ہو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو تو وہ کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے، اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑائی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ شکر الحمدللہ، میرے اللہ نے جو دیا مجھے کمال دیا، اس کی ہر نعمت پر الحمدللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جو سب موذی اور خطرناک ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ نکاح میں جلدی۔ ارشاد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ۔ جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ صبر ہے۔ جب تمہارا پیٹ بھرا ہو تو کسی بھوکے کو صبر کا درس نہ دو، یقین رکھو حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا بلکہ اس لمحے کا بھی ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کی۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمان کرتی ہے۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا رویہ اور اخلاق ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کیے گئے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تب ہی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ بارش کے وقت یہ درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اے اللہ، ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر درود نازل فرما۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔